جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے کہ وہ تو مرتا خود موت ہی مر جاتی ہے کہ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی سے ورنہ، کہ یہ تو ذریعہ ہے ملاقات علی سے ورنہ، موت ہے ڈر کے غلاموں کو جب صاحب درود بر محمد و آل محمد۔ باوفا ہوتے بے وفا بن جاؤ گے، کہ باوفا ہوتے ہوئے بھی بے وفا بن جاؤ گے۔ سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے، کہ تم نے سوچا بھی نہ ہوگا کیا سے کیا بن جاؤ گے، کہ مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر، کہ مت دکھاؤ تم جلوسوں میں سیاست کے ہنر، ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ گے، کہ مت دکھاؤ فرش مجلس پر سیاست کے ہنر، ورنہ تم ہر بنتے بنتے ہرملا بن جاؤ گے۔ باوفا ہوتے ہوئے درود بر محمد و آل محمد۔ تبرکن اور ثواب کی غرض سے آپ حضرات کی خدمت کے بابرکت میں شرف عمر سے افراد حاصل ہوا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں سب مل کر بابا ہم بھوترا
گل کو گل پسند یہ اپنی اپنی طبع ہے ایسا گیران گل تم کو رم پسند ہمیں کربلا پسند گل گل کو گل پسند گلوں کو ہوا پسند پر محمد و آل محمد صلوات جب کاروان کربلا خاک سر پر ڈالتا اس دشت ویراں سے چلا راہ میں ان بے کسوں سے تھا جو کوئی کس کے تم ناموس ہو اور کس کے صاحب کالے کپڑے وہ دکھا کر کہتے تھے باش کو حسینی قافلے کا مر گیا ہے بادشاہ قافلہ سالار نانا نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے یہ نیل رتن کے شانوں پر یہ خاک بلا میرے بالوں پر یہ نیل رتن کے شانوں پر یہ خاک بلا میرے بالوں پر نانا میری ہستی خاک بنا گئی ہے نانا تیری زینب آ گئی ہے نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے یہ خون کے چھینٹے چادر پر لپٹی تھی میں لاش اکبر پر یہ خون کے چھینٹے چادر پر لپٹی تھی میں لاش اکبر پر نانا
ایک پرچھی دل میں رکھا گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے، کانٹوں پہ کبھی انگاروں میں چل کے گئی بازاروں میں، کانٹوں پہ کبھی انگاروں میں چل کے گئی بازاروں میں، نانا یہ مجھ پہ ضعیفی ڈھا گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے، نیند آتی نہ تھی جس بچی کو، کہتی تھی پھوپھی اب گھر کو چلو، نیند آتی نہ تھی جس بچی کو، کہتی تھی پھوپھی اب گھر کو چلو، نانا زندہ کی زمین اسے بھاگ گئی ہے، نانا تیری زینب آ گئی ہے، نانا تیری زینب لٹ کے آ گئی ہے۔ فاتحہ۔ جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر، جب آئی شام کی بستی میں ننگے سر، اسیر و مضطر و بیتاب و نوحہ گئے، منہ اپنا بالوں سے ڈھانپے تھی اونٹ پر، یہ رو کے کہتی تھی ہر دم بچشم تر، یہ رو کے کہتی تھی ہر دم بچشم تر، بہن حسین کی ہوں فاطمہ کی جان، میں کربلائے محلہ سے لٹ کے آئی، میں کربلائے محلہ سے لٹ کے آئی، اجاڑ ماریاں میں ہو گیا چمن، بچھڑ گیا علی اکبر سا گل بدن، ہوا شہید ہر ایک شیر سب شکن، پڑا ہے بھائی بیابا میں بے کفن، پڑا ہے بھائی بیابا میں بے کفن، نبی کی یاد کو اہل جفا نے لوٹ لیا، ہمارے کنبے کو رن میں خزانے لو، ہمارے کنبے کو رن میں خزانے لو، ہمارے پیاروں کو مہمان بلا کے ماں، علی کے لال کا خنجر سے سر اتار، ہر ایک شہید جفا تشنا لب سدھا رہا ہے، ہر ایک گل سا بدن رن میں پارا ہے، ہر ایک گل
سا بدن رنگ پارا چمن پہ فاطمہ کے آ گئی خزاں نشان مرتضوی کا مٹا نشان نشان مرتضوی کا مٹا نشان ہماری جو تھی بذات اجڑ گئی ہماری جو تھی بذات اجڑ گئی بہن حسین سے رن میں بچھڑ گئی ہماری زیست کی صورت بگڑ گئی ایک اور تازہ مصیبت یہ پڑ گئی ایک اور تازہ مصیبت یہ پڑ گئی بندھے ہیں ہاتھ وہ اپنا چھپا نہیں یہ حکم ہے کہ زباں بھی ہلا نہیں یہ حکم ہے کہ زباں بھی ہلا نہیں سواروں پہ ہے اور ردا نہیں چھپائے رہتے ہیں بالوں سے منہ کو شاہ گزرتے ہیں ہمیں فاقوں پہ فاقے یہ ذوف ہے کہ غشا جاتا ہے ہمیں یہ ذوف ہے کہ غشا جاتا ہے ہمیں جو چادریں بھی کوئی رحم کھا کے دے تو شمر آ کے اسے وقت چھین لے تو شمر آ کے اسے وقت چھین لے یہ بہن کرتی تھی اشتر پہ زینب دلگیر قریب اٹھ کے لایا پکڑ کے ہاتھوں سے دل کو تڑپ گئی پکاری بھائی بچا لو ہمیں کسی پکاری بھائی بچا لو ہمیں تمہارے مرنے سے ایذا اٹھاتی ہے لئی کے سامنے سر ننگے جاتی ہے لئی کے سامنے سر ننگے جاتی ہے سکینہ بولی کہ اماں بتاؤں میں قربان یہ کس کے سر سے پھوپھی باتیں کرتی ہے اس پکارا شاہ کا سر تم کو باپ کا نہیں دیا بس اتنے روزوں میں ہم کو بھلا دیا بس اتنے روزوں میں ہم کو بھلا دیا خبر نہیں تمہیں کس بھوکے پیاسے کا لہو میں غرق نبی کے نواز کا لہو میں غرق نبی کے نواز کا سکینہ بالی نے تب ہاتھ جوڑ کر یہ کہا معاف ہو میری تقصیر ہے میرے کہ مجھ سے تم زدہ نے تھانا تم کو ورم سے آنکھوں کے مجھ کو نہ کچھ دکھا ورم سے آنکھوں کے مجھ کو نہ کچھ دکھا تماچے شمر کے کھائے ہیں بارہا رسن سے ظلم
کے بندھوا دیا گلا، رسن سے ظلم کے بندھوا دیا گلا، تیرا ہی سر سے ندا جو ستم ہوا، تجھ پر اے میری لاڈلی نیزے سے دیکھتا، یہ تھے شمرنے کانوں سے جب تیرے کو تڑپ رہی تھی ہماری بھی روح میں، تڑپ رہی تھی ہماری بھی روح نے، رواں تھے عشق نہ تجھ کو کرا لیا، سینا پہ مجھ کو بھی لشوار مارا، سینا پہ مجھ کو بھی لشوار مارا تھا جب آئی شام کی دنیا، حسین کے جیسا کہ کہاں سے لائے گی دنیا، حسین کے جیسا فقط حسین ملے گا، حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا، فقط حسین ملے گا، حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا، حسین کے جیسا، کوئی عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ بتا، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ بتا، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا بتا، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا، عبادتوں کا تو جاری ہے سلسلہ بتا، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا بتا، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا، حسین کے جیسا۔ اور شیخ دلیر مان رہی ہے شجاعتیں تم کو، دلیر مان رہی ہے شجاعتیں تم کو، سلام کرتی ہیں اصغر شجاعتیں تم کو، سلام کرتی ہیں اصغر شہادتیں تم کو، ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا، تم کو سلام کرتی ہے اصغر شہادتیں تم کو، ہے 6 مہینے میں جذبہ حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا۔
خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے، خدا بھی ناز کرے فخر عالمین بنے، ہے اس رسول کا حق شاہ مرسلین بنے، ہے جس نبی کا نوازا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا؟ وہ شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، دلیل چھوڑ کے آجا مباہلہ کر لے، شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے، ہے تیرے پاس تو لے شکست کس کی ہے میدان میں فیصلہ کر لے، دلیل چھوڑ دے آجا مباہلہ کر لے، ہے تیرے پاس تو لے حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا؟ خدا ہی جانے کہ عباس کیا ہے شان تیری، خدا ہی جانے کہ عباس کیا ہے شان تیری، یہ منزلت یہ سعادت تجھے نصیب ہوئی، تجھے سمجھتی ہے زہرا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا؟ ان نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بضد ہونا، نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بضد ہونا، قبول کیسے کرے کا لم یلد ہونا، نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بضد ہونا، قبول کیسے کرے کا لم یلد ہونا، جسے نصیب ہو بیٹا نصیریوں سے کہیں چھوڑ دے بضد ہونا، نصیریوں سے کہو چھوڑ دے بضد ہونا، قبول کیسے کرے کا وہ لم یلد ہونا، جسے نصیب ہو بیٹا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا؟ اس کا گئی ہے زمانے کو ثانیہ زہرا، سکھا گئی ہے زمانے کو ثانیہ زہرا، یہی عقیدہ ہے مختار اور تکلم کا، کہاں ہے ورد کوئی حسین کے جیسا،
حسین کے جیسا کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون فتر الخلائق بقدرت نشر الریاح برحمت الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین قال اللہ تعالی فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب عزیزان گرامی، مسلسل ہماری گفتگو اس آیت کے ذیل میں ہے کہ جس میں اللہ لم یزل ارشاد فرما رہا ہے، فرما دیجیے آپ کے میرے درمیان رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب پاک کی رسالت کی گواہی کو کافی کہتے ہوئے صاحب علم کتاب کی گواہی کو خود شامل کیا۔ تو پہلی گواہی قل کفا باللہ یعنی لا الہ الا اللہ، بینی و بینکم میرے اور تمہارے درمیان یعنی محمد الرسول اللہ، اور ومن عندہ علم الکتاب یعنی علی ولی اللہ۔ یہ تین حصے بنتے ہیں۔ پہلا حصہ اللہ گواہی دے رہا ہے، دوسرا جس کے بارے میں گواہی دی جا رہی ہے وہ رسول ہے، تیسرا جو گواہی کا اللہ نے جس کو اپنا گواہ بنایا ہے وہ علی مرتضیٰ ہے، کہ جو اللہ کی وحدانیت کے بھی گواہ ہیں، سرکار دو عالم کی رسالت کے بھی گواہ ہیں، اور یہ وہ رسول ہے جو نبی بھی ہے، نبیوں کا نبی بھی ہے، جو رسول بھی ہے، رسولوں کا رسول بھی ہے۔ اللہ نے جس لاڑ و پیار سے اپنے حبیب کے القاب لیے، کہیں طٰہٰ، کہیں یاسین، کہیں مدثر، کہیں مزمل، اتنا کسی نبی کی تعریف کسی آسمانی کتاب میں موجود نہیں ہے جتنی تعریف سرکار دو عالم کی ہے۔ بلکہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ کا نام ہی ہے کہ جس کے معنی خدا جس کی تعریف کرے، تو چونکہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے تو یہ اسم با مسمہ، یعنی جیسا نام ہے ویسی ذات ہے۔ ہر نام کی ایک وجہ ہوتی ہے، اب آج کے زمانے میں تو نہیں، لیکن پرانے زمانے میں اردو کے بڑے شاعروں میں یہ رواج تھا کہ پوچھا جاتا تھا وجہ تسمیہ کیا ہے، نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ رجب علی نام ہے، بولے رجب علی کیوں ہے؟ وہ رجب میں پیدا ہوئے۔ محرم علی نام ہے، محرم کیوں ہے؟ تو محرم میں پیدا ہوئے۔ کوئی نہ کوئی نام کی وجہ ہوتی۔ تو اسی طریقے سے انبیاء کے نام کی بھی وجہ ہے۔ آدم کو آدم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ آدم عدیم سے، عدیم کے معنی گیہوں کا رنگ،
چونکہ حضرت آدم کے جسم کا رنگ گیہوں کی طرح تھا، اس لیے ان کو آدم کہا گیا، ادیم سے آدم بنا۔ نوح کا نام عبداللہ ہے۔ نوح کیوں مشہور ہوا؟ وہ کثرت سے نوحہ کیا کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں گریہ و زاری کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کا نام نوح ہو گیا۔ یحییٰ کا نام یحییٰ کیوں ہوا؟ کیونکہ یحییٰ حی سے، حی کے معنی زندہ، یحییٰ زندہ رہنے والا، حالانکہ یحییٰ شہید ہونے والے، مگر اللہ نے ان کا نام یحییٰ اس لیے رکھا کہ یہ شہید ہو کے زندہ رہے۔ تو نام کی ذات سے مطابقت، یعنی نام کا ذات پہ اپلیکیبل ہونا، نام کا ذات پہ ایسا اپلیکیبل ہونا کہ جیسی ذات ویسا نام۔ موسیٰ ہے، موسیٰ کو موسیٰ کیوں کہتے ہیں؟ وہ عبرانی لینگویج میں مو اور شا سے، مو کہتے ہیں پانی کو، سا کہتے ہیں دریا سے نکالے ہوئے، چونکہ موسیٰ دریا سے نکالے ہوئے، پانی سے نکالے ہوئے، اس لیے ان کا نام موسیٰ پڑا۔ اللہ نے جس نبی کا جو بھی نام قرآن میں لیا ہے، اس نبی کی اس نام سے اس کی ذات کا گہرا تعلق ہے۔ ایسے ہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نام کے معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا۔ اس نام کے معنی کیا ہے؟ تعریف کیا ہوا، جس کی اللہ تعریف کرے۔ تو ہر نبی کے نام کی اس کے ذات سے گہرا تعلق ہے۔ رسول اللہ کے نام کا ان کی ذات سے اتنا تعلق ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا کہ ایسا لگتا ہے جیسے حضور چاہتے تھے ویسے بنایا۔ یہ حضرت حسان ابن ثابت جو رسول اللہ کے نعت خواں تھے، اور آپ نے ابو سفیان و ہندا کے خلاف ہجوی کی، زبردست اشعار کہے، رسول اللہ نے وہ اشعار سنے اور کہا کہ جب تک تو میری تائید میں بولتا رہے جبریل تیری مدد کرے۔ تو وہ صحابی رسول حضرت حسان ابن ثابت رضوان اللہ تعالی علیہ، غدیر کا بھی قصیدہ ہے، انہوں نے کہا حضرت حسان ابن ثابت سرکار دو عالم کی شان اقدس بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنِ، میں نے آپ کی طرح کسی کو نہیں پایا، لم ترقت عینی، میری نگاہوں نے آپ جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، واجمل منک لم تلد النساء، اور کسی ماں نے آپ جیسا خوبصورت بیٹا پیدا نہیں کیا، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک رکھا، خلقت مبرئا من کل عیب، ہر عیب سے آپ کو پاک و پاکیزہ رکھا، کأنک خلقت کما تشاء، ایسا لگتا ہے جیسے آپ جیسا ہونا چاہتے تھے اللہ نے ویسے بنایا، سب کو دنیا میں اپنی مشیت سے بھیجا، آپ کو دنیا میں آپ کی مشیت سے بھیجا۔ تو صحابی رسول کے ان اشعار سے سرکار دو عالم کی ذات اقدس اور حضور کی عظمت کا اندازہ ہوتا۔ تو وہ نبی ہیں کہ جو امام الانبیاء ہیں، وہ نبی ہیں جو نبیوں کے نبی ہیں، وہ سرکار ہے کہ جن سب کی سرکاریں ختم ہو گئی مگر مدینے والے کی سرکار تا قیامت جاری و ساری، جن سے عشق و محبت کا مظاہرہ جانثار اور وفادار صحابہ نے جیسا کرنا ہے ویسے کیا، اور تاریخ میں مثال قائم کر دی عشق رسول۔
جیسے حضرت خبیب بن عدی ہے، خبیب بن عدی کو مشرکین نے پکڑ لیا راستے میں، انہیں ایک جگہ باندھ دیا گیا، ایک ستون سے باندھ کے، ایک ستون سے انہیں باندھا گیا، کھانسی کا عرضہ ہے کوئی ایسی بات نہیں، انہیں ایک ستون سے باندھ کے انہیں پیٹا گیا، اور ایک نیزہ لے کر کے، ایک خنجر لے کر کے حضرت خبیب بن عدی کے کلیجے میں مارا گیا۔ توجہ ہے، بعد والوں کے دیر سے آنے سے پہلے والوں کو ڈسٹرب ہے۔ خیر، مجلس ہے، جس کو جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، کیونکہ یہ واحد ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر کلاس کے لوگ اور ہر مذہب کے لوگ آ سکتے ہیں۔ جو ایک کلاس کا سبجیکٹ ہے اس میں دوسری کلاس والا نہیں آ سکتا، مگر حسینیت اس درسگاہ کا نام ہے، مجلس اس درسگاہ کا نام ہے، مجلس اس حوضے کا نام ہے، مجلس اس فرش کا نام ہے جہاں مختلف رنگ کے، مختلف زبان کے، مختلف مذہب کے لوگ ایک جا ہو جاتے ہیں، اور ایک جگہ ہو کر کے جب ذکر حسین سنتے ہیں تو ان کے نانا کے نواشے کے ذکر میں عشق رسول کی خوشبو آئی۔ حضرت خبیب کے کلیجے میں چھری مار کے ظالم نے کہا، خبیب یہ بتاؤ، اگر اس جگہ تمہاری جگہ تمہارے نبی کو مارا جائے تو تمہیں کیسا لگے؟ تو چھری دھس گئی تھی کلیجے میں، پکڑ بھی نہیں سکتے تھے، ہاتھ بندھے، کراتے ہوئے کہا میں تو یہ نہیں چاہتا کہ یہاں میرے مصطفیٰ کے پیر میں کانٹا چبھنے سے بہتر ہے کہ تو 1000 چھریاں میرے کلیجے پہ چلا گئے۔ کیسے کیسے لوگ تھے۔ ایک صحابی کو غسل کی حاجت ہے، جنگ احد میں آواز جاتی ہے کہ رسول اللہ بلا رہے ہیں، حضور میدان میں آ چکے ہیں، کہا ارے مصطفیٰ میدان میں، غسل کی حاجت تھی، غسل نہیں کرے، سیدھا آواز مصطفیٰ پہ پہنچ گئے، شہید بھی ہو گئے۔ جب سب شہیدوں کو دیکھا گیا تو حضرت حنظلہ کو کہا کہ رسول اللہ نے کہا حنظلہ کہاں ہے؟ جب حنظلہ کو دیکھا گیا تو ان کے بدن سے خون کی جگہ پانی گر رہا ہے، کہا یا رسول اللہ ان کے بدن سے تو پانی گر رہا، کہا اسے ضرورت تھی غسل کی، اسے ضرورت تھی پانی کی، لیکن یہ میرے عشق میں چلا آیا تو فرشتوں نے اسے غسل دے دیا۔ یہ میرے عشق میں چلا آیا، فرشتوں نے اسے غسل دے دیا۔ ہم ان تمام صحابہ کرام پہ اپنی جانیں نثار کرتے ہیں جنہوں نے مصطفیٰ پہ اپنی جان نثاری کی۔ ہماری جانیں قربان ہیں حضرت عمرو بن جموح پر، خبیب بن عدی پر۔ عمرو بن جموح اس صحابی کا نام ہے کہ جن کا پیر نہیں تھا، ایک پیر سے معذور تھے، بہت ضد کی۔ دیکھو معذور پہ جہاد نہیں ہے، مگر عشق مصطفیٰ دل میں ٹھانٹے مار رہا ہے کہ یا رسول اللہ میں میدان میں گئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور یہ گھر سے کہہ کے چلے اپنی اونٹنی سے کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے گھر کی طرف نہ لانا۔ حضرت عمرو بن جموح شہید ہو گئے۔ جب ان کا لاشا اونٹنی پہ رکھا گیا وہ گھر نہیں گئی، وہ وہیں بیٹھ گئی در مصطفیٰ۔ سرکار نے کہا اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ عمرو بن جموح میری محبت میں آیا تھا، لہذا اس کا جانور بھی عشق رسول کو سمجھتا۔ جانوروں نے میرے سرکار سے محبت کی، پہاڑوں نے میرے سرکار سے محبت کی، اس ستون نے محبت کی جس کو ٹیک لگا کر کے سرکار خطبہ دیتے تھے، حضور کے جانے کے بعد اس ستون سے رونے کی آواز آتی ہے۔ اس اونٹنی پہ جس پہ سوار ہوتے تھے حضور کے جانے کے بعد چیخیں مار کے رویا کرتی ہے۔ پتھروں پہ محمد سرکار کی محبت ہے، درختوں میں سرکار کی محبت ہے۔ اب جس نے سرکار سے محبت کی اس کا ہی عالم ہے، اب سرکار جس سے محبت کرے اس کا، جس سے سرکار محبت کرے اسے حسن و حسین کہے۔
سرکار جس سے محبت کرے اسے علی مرتضیٰ تو کائنات سرکار سے محبت کرتی ہے اور سرکار کا محبوب کوئی اور ہے۔ محبوب خدا مصطفیٰ ہے اور محبوب مصطفیٰ علی مرتضیٰ۔ اللہ کے محبوب کو علی کہتے ہیں، اللہ کے محبوب کو اور محبوب کے محبوب کو علی کہتے ہیں۔ اور محبت میں کیا ہوتا ہے؟ چہرہ دیکھنا پسند ہے، ذکر پسند ہے، نام پسند ہے۔ کوئی محفل میں ہو انہی کا نام لیا جا رہا ہے، بھائی کیوں؟ محبت کا تقاضا ہے بھائی، وہ آدمی آپ سے بڑی محبت کرتا ہے، جب ملتا ہوں آپ ہی کا ذکر ہوتا ہے، جہاں بیٹھتا ہے آپ ہی کا ذکر کرتا ہے، تو کہا یہ دلیل محبت ہے۔ کیا محبت رسول اللہ نے علی سے کی ہے؟ فرماتے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر مجلسوں کی زینت ہے۔ یا رسول اللہ اندھا ہے، بہرا ہے، گونگا ہے، کیا کرے گا؟ حب علی عبادت، علی کو دل سے چاہ لے تو بھی عبادت ہے۔ یہ عاشقانہ انداز مصطفیٰ کا ہے علی مرتضیٰ کے ساتھ۔ اور کیوں نہ ہو، علی جیسا جانثار بھی تو ہو، کیوں نہ ہو علی جیسا کوئی محافظ بھی تو ہو، جس کو سرکار ابو طالب نے بچپن سے علی مرتضیٰ پہ جانثار، علی مرتضیٰ کو سرکار دو عالم پر جانثاری کا سلیقہ سکھایا۔ آدھی رات کو اٹھ کے سرکار ابو طالب علی مرتضیٰ کا بستر بدلتے تھے، جہاں مصطفیٰ ہیں وہاں علی کو سلاتے، جہاں علی ہے وہاں مصطفیٰ، کیونکہ آپ نے اہل کتاب سے سنا تھا اس بچے کی حفاظت کرنا، کیونکہ اس بچے کو کوئی بھی یہودی قتل کر سکتا ہے، رات کے اندھیرے میں حفاظت کرنا۔ ابو طالب آدھی رات کو اٹھ کے بھتیجے کو بچانے بیٹے کا بستر بدلتے، اور یہی عادت پڑ گئی تھی۔ شب ہجرت جب مصطفیٰ نے نصف شب میں کہا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، تو یہ علی کا سونا پہلی بار نہیں تھا، بچپن سے بستر مصطفیٰ پہ آدھی رات کو سونے کی عادت ابو طالب نے ڈال دی، اور یہی وہ علی مرتضیٰ کہ جنہیں سرکار دو عالم کی وراثت میں علم بھی ملا، حلم بھی ملا، وارث علم نبی ہے، محافظ رسالت۔ کیسے محافظت کی رسالت کی؟ بدر سے لے کے حنین تک علی کی تلوار چلی حکم رسول پر کفار کے خلاف۔ خندق آپ نے سنی، اور کسی بھی جنگ میں علی نے خود سے پہل نہیں، جب تک کہ مصطفیٰ نے نہیں کہا علی کو بلاؤ، علی آئے، علی جاؤ عبدوت کو قتل کرو، علی جاؤ مرحب سے لڑو۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ علی قوت پروردگار کا نام ہے۔ اگر علی اپنی طور سے قوت کا اظہار کرتے تو اللہ کی قوت کی کوئی حد نہیں ہے، اس لیے مصطفیٰ نے اپنے حکم سے لکیر کھینچی، نہیں بس مرحب کو مارنا، نہیں بس عبدوت کو مارنا، نہیں بس قلعہ خیبر اٹھانا، ورنہ قوت پروردگار کا نام علی مرتضیٰ۔ اور پھر ایسا با کردار علی جس کی تلوار بھی چلتی ہے تو علی کا کردار چھلکتا ہے، جس کی تلوار کے قصیدے، جس کی شجاعت کے قصیدے مرحب کی بہن پڑھ رہی ہے، اور جب آ کر کے دیکھتی ہے کہ میرے بھائی کی زرہ نہیں اتری، کسی نے کپڑے نہیں اتارے۔ عربوں کا دستور تھا جب وہ آپس میں لڑتے تھے، جنگ ہوتی تھی تو قاتل مقتول کے کپڑے اتار دیتا تھا، ذلیل کر دیتا تھا، گھر والے آ کے اس پر کپڑا ڈالتے تھے، مگر علی نے نہیں کیا۔ مرد کی بہن نے کہا میں اپنے بھائی پہ رونے آئی تھی مگر نہیں روں گی، کیونکہ میرے بھائی کا قاتل شریف ہے، یہ ہے علی کہ جس کو قتل کر دے اس کا گھرانہ علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ یعنی علی کی کردار پہ بھی خون ناحق کا دھبا نہیں ہے، جیسا کردار پاک ہے ویسے علی کی تلوار بھی پاک ہے۔ اور پھر خیبر تو خیبر ہے، خیبر نے تو بڑے بڑے جلوے دکھائے،
لوگ آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے، فتح نہ ہوئی۔ تاریخ طبری میں سیرت النبی کی پہلی جلد میں ہی واقعہ ملتا ہے۔ سرکار نے پوچھا کیا ہوا، فتح کیوں نہیں ہوئی، کیوں لوٹ کے آ گئے؟ تو ایک صاحب سپہ سالار تھے، سپاہیوں نے کہا ہمارا سپہ سالار بزدل ہے۔ سپہ سالار نے کہا نہیں، یہ سپاہی بزدل ہے۔ یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو بزدل کہہ رہے تھے۔ رجل شجاع اور مرد کو کہتے ہیں، مرد سے مراد بہادر ہے۔ جب لشکر نے سپہ سالار کو بزدل کہا، یعنی نامرد بزدل، اور سپہ سالار نے لشکر کو کہا یہ بزدل، تو سرکار نے فرمایا رک جاؤ، کل میں ایسے کو علم دوں گا جو مرد ہوگا، رجل ہوگا، جو سپاہیوں کے بھروسے پہ نہیں لڑے۔ علی مرتضیٰ گئے، قیامت کی جنگ ہوئی، اور جنگ سے پہلے رجز ہوتا ہے۔ رجز للکار ہے، اپنا تعارف بھی ہے۔ عربوں میں دستور تھا جب لڑائی ہوتی تھی تو پہلے شجرہ پوچھتے تھے، غور کریں آپ، شجرہ پوچھتے تھے کون ہو۔ یہی بات ہے کہ جب مکے کے مشرکین بدر میں رسول اللہ سے لڑنے کے لیے آئے اور سب سے پہلے جان نثار کرنے کے لیے، جان نثاری کے لیے مدینے کے اصحاب جن کو انصار کہا جاتا ہے وہ آگے بڑھے، کہ یا رسول اللہ آپ اور آپ کے اصحاب ہمارے شہر کے مہمان ہیں، پہلے ہم مر جائیں گے بعد میں آپ پہ آنچ آئے گی۔ تو لوگوں نے، مکے والوں نے کہا تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ ہم مدینے کے، کہ ہم تمہارے شجرے کو نہیں جانتے، ہمارے سے لڑنے اسے بھیجو جس کے شجرے کو، باپ دادا کو ہم جانتے ہیں۔ اسی طرح خیبر میں ہوا، مرہب نے کہا کون ہے، اپنا شجرہ بتائیے، اور میں اپنے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ میری ماں نے میرا نام مرہب رکھا ہے، جنگجو، مرہب لڑنے والا، میری ماں نے میرا نام مرہب رکھ دیا۔ علی نے کہا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا چیرنے والا نام رکھا ہے حیدر۔ کب چیرا تھا؟ جب ماں کی آغوش میں نہیں تھے بلکہ جھولے میں تھے، کلے ازدر کو چیرا تھا۔ عمر کیا تھی؟ کہ دودھ پیتے بچے تھے، عالم شیر خارجی، ڈرے نہیں۔ وہ موسیٰ ہے جن کے لیے قرآن میں ہے 40 برس کی عمر میں سانپ کو دیکھ کے موسیٰ ڈر گئے، جب لاٹھی سانپ بن گئی، عصا سانپ بن گیا تو اللہ نے کہا لا تخف، اے موسیٰ ڈرو مت۔ موسیٰ کے ہاتھ کی لکڑی سانپ بن جائے تو 40 برس کی عمر میں کلیم اللہ ڈر جائے، مگر مصطفیٰ کا وسیع علی وہ ہے، نبی کی گود کا پالا وہ ہے، جو اپنے جھولے میں ازدر کے ٹکڑے کر کے بتا دے کہ میں حیدر ہوں۔ علی نے کہا الذی سمتنی امی حیدرہ انا ابن علی ابن ابی طالب۔ نام سننا تھا، چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی۔ کہا کیا بات ہے، تیرا چہرے کا رنگ کیوں اڑ گیا؟ کہا کہ میری ماں کہتی تھی کہ سب سے لڑنا توریت میں لکھا ہے جس کا نام حیدر ہو اس سے نہ لڑنا۔ تو کہا پھر باقی وصیت پہ عمل کر، واپس چلا جا۔ واپس جاؤں گا، قبیلے کی عورتیں تانا مارے گی کہ جنگ سے بھاگ کے آ گئے۔ علی کا دشمن تھا مگر فرار ہونے کے تانے سے ڈرتا ہے۔ اور وہ مرہب کی ماں تھی، مرہب کی ماں کہہ رہی ہے خبردار علی کے مقابل میں کبھی نہ جانا ورنہ مارا جائے گا۔ یہودی کی ماں ہو کے بیٹے کو علی کے مقابل میں نہیں لے جاتی۔ تو شریف مائیں وہی ہوتی ہیں، نہ لے جان۔ تو کہا واپس جا کر عورتیں تانا ماریں گی کہ میدان سے بھاگ کے آئے، تو اسلام قبول کر لے، میں تجھے لے جاؤں رسول اللہ کی بارگاہ میں، میرے آقا کے قدموں میں اپنی زندگی گزار لے۔
تو کہا کہ نہیں، میں اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، میں موسیٰ کا امتی ہوں۔ بولا موسیٰ کا تو کہاں سے امتی ہے؟ موسیٰ کی کتاب میں تو میرے نبی کے آنے کی بشارت ہے۔ خیر بات چیت ہوئی، اس نے کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے، تو کہا میرے ہاتھ سے قتل ہو جائے، یا مجھے قتل کر دے، یا مجھے مار دے، یا تو قتل ہو جا۔ کہا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ سے لڑنا آسان نہیں، مگر لڑوں گا اس لیے تاکہ میں اپنے قبیلے کی عورتوں کے طعنے سے بچ جاؤں۔ علی سے مقابلہ کیا، علی نے ذوالفقار کا صدقہ اتارا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ مرہب کو قتل کیا، علی نے ذوالفقار کا صدقہ اتارا مرہب کے سر۔ یہ مرہب کا سر نہیں تھا، یہ ذوالفقار کا صدقہ نکالا۔ اور پھر یہی وہ موقع تھا تو جہاں سرکار دو عالم نے فرمایا تھا کل علم اسے دوں گا جو رجل ہے، کرار ہے، غیر فرار ہے، اور وہ فتح کر کے آئے گا۔ اب مصطفیٰ نے کہہ دیا۔ اب ایک یہاں رک جائیے، علامہ اسلم قاسمی صاحب نے سیرت البیہ کی جلد میں ترجمہ کیا ہے، علی نے وہ دروازہ جس کو 70 لوگ کھولتے تھے اور بند کرتے تھے، اسے اپنی 2 انگلیوں پہ اٹھایا۔ یہ کیا کوئی بڑی بات ہے؟ میرے نزدیک تو بڑی بات ہے۔ علی 2 انگلیوں پر قلعے کا دروازہ اٹھا لے، بڑی بات نہیں ہے، سردار اولیاء ہیں۔ ارے ولیوں سے تو ہزاروں کرامتیں سنتے ہو کہ اللہ اکبر کہا تو قلعے کی دیوار گر گئی، اب ولیوں کا سردار 2 انگلی پہ دروازہ اٹھائے، کیا بڑی بات ہے؟ میں کہتا ہوں اگر اس وقت ان کے غلام قمبر اگر موجود ہوتے اور علی کہتے میں نے مرہب کو مار دیا، جا قمبر تو قلعے کا دروازہ اکھاڑ دے، تو علی کہتے تو مرہب کے بازوؤں میں وہ قوت آ جاتی۔ تو علی ہے، تو یہ کوئی بڑا وزن نہیں تھا۔ اس کو بڑا چڑھا کے جس طریقے سے بیان کیا جاتا وہ شان علی نہیں، وہ شان علی نہیں۔ شان علی کیا ہے؟ علی کی شان یہ ہے کہ رسول اللہ نے کہا کل علی جائے گا لڑنے کے لیے، علم اسے دے رہا ہوں، اور صحابہ رات بھر جاگے۔ ایک صحابی نے کہا کہ ہم لوگ رات بھر جاگے کہ کل علم ہم کو ملے گا۔ پہلی شب بیداری خیبر میں ہوئی، رات بھر صحابہ جاگے، صبح علم نکلے گا، صبح علم نکلے گا، علم ہمیں ملے گا، علم کی زیارت ہوگی، علم اٹھایا جائے گا، علم نکالا جائے گا، مصطفیٰ علم نکالیں گے، صحابہ زیارت کریں گے۔ ابھی بھی لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ علم کیا ہے، وزن کیا ہے۔ یہاں جو نقطہ میری سمجھ میں آتا ہے، ہمارے باعث دوست کہتے ہیں کہ کچھ ولایت کی معرفت پر بات چیت، تو کوئی تفصیلی بات چیت تو ہو نہیں سکتی، مجمع ملا جلا، لیکن ایک بات میں یہاں کہوں گا، علی کی ولایت کیا ہے سمجھو۔ سرکار نے کہا کل وہ جائے گا اللہ اور رسول جس سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے، وہ رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ میں کہوں یا رسول اللہ کرار کافی ہے، یہ غیر فرار کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ کرار کو سمجھنے سے پہلے فرار کو بھی تو دیکھو، علی ثابت قدم ہے تو بھاگنے والوں کو بھی تو دیکھو۔ وزن کیا ہے؟ میری نظر میں 70 آدمی کا دروازہ کھولنا بند کرنا اتنا وزن ہی نہیں ہے، وہ تو ان کے غلام بھی کر لے اگر علی کہتے، کیونکہ علی کہتے زبان میں تاثیر آ جائے۔ پھر وزن کیا تھا؟ وزن یہ تھا جو مصطفیٰ نے کہا، اب تک کسی کے لیے نہیں کہا، اب کہا کہ علی جا رہا ہے اور یہ خیبر فتح کرے۔ اب فتح خیبر کی پیشن گوئی مصطفیٰ نے علی کے لیے کر دی، اب اس پیشن گوئی کی لاج رکھنا علی کا کام ہے۔ علی کے کاندھوں پہ مصطفیٰ کی نبوت کا مستقبل ہے،
یہ مصطفیٰ کی نبوت کا مستقبل. اگر خدا نہ کرے، ایک جملہ مفروضے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، سپوز علی خیبر میں ہار جائیں تو وہی نبوت رک جائے، وہی اسلام رک جائے، اور جہاں اسلام رک گیا وہاں آدم کی نبوت بھی رک گئی، موسیٰ کی نبوت بھی رک گئی، سارے انبیاء کی نبوتیں رک گئی. کیوں؟ سرکار دو عالم کو نبی ماننے کی وجہ سے ہمارے نبی کو نبی مانتے ہیں. آدم کو کیوں مانتے ہیں؟ سرکار نے کہا. نوح کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ سرکار نے کہا. موسیٰ کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ سرکار نے کہا. عیسیٰ روح اللہ کو عیسیٰ روح اللہ کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ ہمیں کیا پتا عیسیٰ کون ہے؟ رسول اللہ نے بتایا. موسیٰ کون ہے؟ ہمیں کیا پتا؟ سرکار نے بتایا. تو یہ سارے انبیاء کی نبوتوں کو ہم اس لیے مانتے ہیں کہ مصطفیٰ نے بتایا یہ نبی ہے، لقمان نبی، یحییٰ نبی، زکریا نبی ہے، یوسف نبی ہے، یعقوب نبی ہے، داؤد نبی ہے، نوح نبی ہے، عیسیٰ نبی ہے، شیس نبی ہے. یہ سارے انبیاء کے نام مصطفیٰ سے پتا چلے. اب یہ سارے نام ہم تک نہ پہنچتے اگر خیبر سے اسلام نہ بڑھتا تو عزیزوں ساری نبوتیں وہاں ہو جاتی. اب یہ علی صرف علم لے کے نہیں جا رہے بلکہ رسول اللہ سے لے کر آدم تک کی ساری نبوتوں کا بوجھ علی کے کاندھے پر ہے. قدم پیچھے ہٹے تو یہودی آگے بڑھ کے کہے گا ارے ہار جیت تو بات کی بات ہے، تمہارے نبی کی بات غلط ثابت ہو گئی. علی نے کہا جان جاتی ہے جائے مگر مصطفیٰ کی بات رہ جائے. اگر مصطفیٰ کی بات رہ گئی تو ہر نبی کی نبوت خیبر سے آگے بڑھے گی ورنہ ساری نبوتیں یہی رک جائے گی. تو علی کے کاندھے پہ قلعہ خیبر کے دروازے سے بڑا بوجھ نبیوں کی نبوتوں کا بوجھ تھا، رسول کی پیشن گوئی کا بوجھ تھا، قول مصطفیٰ کا بوجھ تھا. جس بوجھ کو علی نے اٹھایا اللہ نے کہا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اے میرے محبوب میں نے آپ کے بوجھ کو ہٹا دیا. کون سا بوجھ زیادہ تھا؟ قلعے والا مادی بوجھ نہیں، معنوی. یہ ظرف حیدر کرار ہے، وہ قول نبی مختار. قول نبی مختار کو نبھانا بڑی بات ہے. اس لیے مصطفیٰ کے بھروسے کو علی کہتے ہیں، مصطفیٰ کے اعتماد کو علی کہتے ہیں، مصطفیٰ کی رضامندی کو علی کہتے ہیں. مصطفیٰ کی رضامندی بھی علی ہے، مصطفیٰ کی ناراضگی بھی ہے. جو علی جس سے ناراض مصطفیٰ اس سے ناراض. پھر یہاں تک ہی باتیں نہیں ہوئی ہے بلکہ آپ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ علی اس ذات گرامی کا نام ہے جس نے حکم پروردگار کو جو نبی کے لیے آیا تھا اور جسے نبی نے پورا نہیں کیا اسے علی نے پورا کر کے شریک کار رسالت بنے. بات سمجھ نہیں آئی. اللہ نے سرکار کو ایک حکم دیا، سرکار نے وہ حکم علی کے لیے رکھ دیا. خطاب تھا رسول سے مگر وہ علی کے لیے. اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے میرے نبی کافروں سے اور منافقین سے شدت سے جنگ کرو. کیسے جنگ کرو؟ واغلظ علیہم، غلظہ شدت، ان کو بھرپور کاٹو. سرکار دو عالم کی سیرت میں نہیں ملا کہ کبھی کسی منافق کی گردن ماری. اللہ تو کہہ رہا منافقین کو مارو، کافرین کو مارو، منافقین کو مارو. کافروں کو مارنا تھا
اللہ کے نبی نے کہا مرحب کو مارو، انتر کو مارو، شیبہ کو مارو، اتبا کو مارو، شیبہ کو مارو، علی مارتے چلے گئے۔ حکم نبی کو ہے، عمل علی کر رہے ہیں، یعنی نبی کو حکم ہوتا ہے، عمل علی کرتے ہیں، تو نبی کے فعل کا نام علی کا فعل، نبی کے عمل کا نام علی کا عمل ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی منافقین کو مارو، بخلوص علیہ شدت سے مارو۔ پوری سیرت النبی پڑھ جائیے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کسی منافق کو مارا ہو، بلکہ مدینے کے راس المنافقین عبداللہ بن ابی کا بیٹا آ گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے باپ کا قتل کر دوں، تاکہ میں قتل کر دوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کسی پہ قصاص نہیں، لیکن کوئی اور مسلمان قتل کر دے تو عجب نہیں کہ قصاص کا مسئلہ ہو جائے، پھر جھگڑا بڑھ جائے، میں اپنے باپ کو قتل کر دیتا ہوں۔ کیا کہنے اس مرد مومن کے جو عشق رسول میں ڈوبا ہوا اپنے باپ کو قتل کرنے کی اجازت مانگا۔ سرکار نے فرمایا نہیں، رہنے دو، کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ نبی اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہے۔ بخاری کی روایت۔ ارے اللہ تو کہہ رہا ہے منافقین کا قتل کرو، رسول اللہ کہہ رہے لوگ تانا دیں گے کہ یہ اپنے اصحاب کو قتل کرتا، یا رسول اللہ وہ منافق ہے تو صحابی کیسے؟ سرکار بتائے کہ وہ میرا صحابی نہیں ہے مگر صحابیت کے لباس میں تو ہے نا۔ آکے تو وہ کہہ رہا ہے قتل کر دیجیے۔ نہ صرف قتل نہیں کیا بلکہ وہ جب وہ مر گیا اس کے لیے کفن کی ضرورت تھی تو سرکار نے اپنا کرتا دے دیا۔ کیا دیا؟ اپنا پیران اتار کے دے دیا، کہا جاؤ عبداللہ بن ابی کو پہنا۔ اب جسے سرکار کا پیراہن مل جائے کفن میں، اسے عذاب کیا ہوگا؟ مگر عبداللہ بن ابی سورہ منافقون کی تفسیر میں ہر مفسر نے لکھا کہ عبداللہ بن ابی منافق ہے اور منافقین کا سردار ہے۔ مر گیا تو حضور نے عذرائے مہربانی اسے کرتا دے دیا۔ یا رسول اللہ یہ آپ نے پیراہن دے دیا تو اب اسے آگ کیسا جلائے گی؟ کہا کہ اس نے دنیا میں ایک احسان ہمارے ساتھ کیا تھا، ہم نے جزا میں آخرت پہ نہیں رکھا، یہاں اپنا پیراہن دے دیا، اب جلائے گی کیسے؟ تو یہاں یہ ملتا، علماء کہتے جلائے گی ایسے کہ اللہ فرشتوں کو بھیجے گا، مصطفیٰ کا پیراہن لے لیا جائے گا، پھر آگ میں ڈالا جائے گا، پھر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ پیراہن اتنا قریب ہے، جسم سے ملا ہوا مصطفیٰ کا پیراہن جب منافق کو نہ بچا سکا تو کوئی پہلو کیسے بچا لے گا؟ یہ واقعہ سرکار نے کہا دے دو، دے دیا گیا۔ اب اتنا بڑا منافق عبداللہ بن ابی تو سرکار نے قتل نہیں کیا، بعض منافقین کو پہچانوایا۔ صحیح مسلم شریف میں اللہ کے نبی نے کہا میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں، باب صفت المنافقین، میرے اصحاب میں 12 منافق ہیں، مگر قتل نہیں کیا۔ ایک روایت میں کہ مسجد نبوی کے منبر پہ حضور جمعہ کا موقع ہے، صحابہ کا مجمع ہے، حضور چہرے دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں منافق تو اٹھ جا، اے منافق تو اٹھ جا، اے منافق تو اٹھ جا۔ ایک ایک کو مسجد سے نکالتے چلے گئے، 36 منافقین کو نکالا مگر قتل کسی کو نہیں کیا۔ اللہ کہہ رہا منافقین کو قتل کرو۔ آج اگر کوئی غیر مسلم آئے اور قرآن ہندی میں، انگریزی میں، کسی بھی زبان میں پڑھ کے کہ مسلمانوں کیا یہی قرآن ہے؟ تمہارے نبی سے اللہ کہہ رہا ہے منافق کو مارو، انہوں نے اللہ کی بات ہی نہیں مانی۔ تو جب وہ خود اللہ کی بات نہیں مانے تو پھر تم کیسے مانو؟ کیا جواب دیں؟ کہا نہیں، وہ حضور نے زجر و توبیخ کی، حضور نے گوش مالی کی، حضور نے ان کو پھٹکارا، وہی جہاد تھا۔ ارے واہ،
اللہ کافر اور منافق کو ملا کے کہہ رہا ہے دونوں کو شدت سے مارو، تو کفار کو جیسے مارا منافق کو مارو۔ اب یہ رسول اللہ کی ذات پہ جو الزام آئے گا قرآن کی آیت سے اگر غیر مسلم لے کر کے آئے، جواب کیا ہوگا؟ مصطفیٰ نے تو وہ عمل ہی نہیں کیا جس کا اللہ نے حکم دیا۔ اب اگر اس کی جگہ، اس عمل کی جگہ، رسول پاک کی جگہ اگر وہی عمل کوئی اور کرتا نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے نبی کے عمل کو پورا کر کے الزام سے مصطفیٰ کو بچایا۔ صبح قیامت تک الزام قرآن کی روشنی میں ہے، مگر ایک مرتبہ علی مرتضیٰ آگے بڑھے۔ اب علامہ نسائی نے لکھا، خصائص نسائی میں موجود ہے، انظر شاہ کشمیری کا ترجمہ ہے، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند، وہ اپنی کتاب کے ترجمے میں لکھتے، علامہ ترمذی کے کتاب کے ترجمے میں ٹرانسلیشن میں، کہ سرکار دو عالم نے فرمایا میں تنزیل پہ لڑا ہوں، میرا علی تعویل پہ لڑا ہوں، میں کفار سے لڑا ہوں، میرا علی منافقین سے لڑا ہوں۔ اور تین جملے کا، یا علی انت قاتل الناکسین والقاسطین والمارقین، تم تین گروہ سے لڑو گے، قاسطین سے، ناکسین سے، مارقین سے۔ قاسطین بیٹھ جانے والے، ناکسین نکسہ توڑ دینے والے، مارقین دین سے نکل جانے والے، تم تینوں گروہ سے لڑو۔ مصطفیٰ نے کہا تم تین گروہ سے لڑو گے، تینوں جنگیں ہوئی، جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ احزاب۔ تین جنگیں ہوئی کہ نہیں؟ وہاں 25 سال خاموش، یہاں تین کے مقابل میں جنگ، وہاں تین کے مقابل میں خاموشی، اور یہاں جنگ۔ وہاں صبر ہے، وصیت مصطفیٰ ہے، اور یہاں جنگ ہے۔ علی اب کیوں مار رہے ہو ہمیں؟ کہ میرے مصطفیٰ نے تمہیں مہلت دی، لیکن تم نے مہلت کو نہیں سمجھا۔ اب علی کی ذوالفقار فیصلہ مصطفیٰ ہے۔ اب کافروں سے جا کے کو اگر اعتراض کرے، ارے مصطفیٰ نے جس عمل کو اللہ کے حکم پہ بجا نہیں لایا، علی نے کر کے مصطفیٰ کی ذات سے اس الزام کو ہٹایا، اور ہٹا کے بتایا جو نبی کا فعل ہے وہ میرا فعل ہے، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے کہا یا علی لحموں کا لحمی، دموں کا دم، اے علی تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، اور جو میرا عمل ہے وہ تیرا عمل ہے، جو تیرا عمل ہے وہ میرا عمل ہے۔ پھر فرمایا یا علی حربوں کا حربی، سلموں کا سلمی، اے علی تیری صلح میری صلح، تیری جنگ میری جنگ، تیری جنگ میری جنگ، حربوں کا حربی، تیری جنگ میری جنگ۔ یعنی جو علی سے لڑے گا گویا مصطفیٰ سے لڑا ہے۔ مصطفیٰ نے بتایا کہ دیکھو منافقین کو میں نے اس لیے نہیں مارا کہ منافقین علی کے ہاتھ سے قتل ہو جائے، اور جب علی کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تو اللہ کا حکم جو میرے لیے ہے وہ علی کے ذریعے مکمل ہو جائے، اور علی کا میرا جانشین بلا فصل ہونا ثابت ہو جائے۔ اس سے بڑا بلا فصل جانشین ہونے کا ثبوت کیا ہے کہ نبی کے عمل کو چھوڑے ہوئے ادھورے عمل کو علی نے پورا کر کے پورے مستشرقین، پورے مشرکین کے سامنے نبی کی ذات کو خدا کی نافرمانی کے الزام سے بچایا ہے۔ تو علی اس ذات کا نام ہے کہ جس نے حکم مصطفیٰ پہ عمل کر کے مصطفیٰ کی عزت اور ناموس کی حفاظت کی۔ اور ماں حربوں کا حربی، سلموں کا سلم، میری جنگ میری جنگ۔ اب مجھے نہیں معلوم یہاں میں کچھ اور زیادہ اختلافی باتیں میں کیا پڑھوں جو سب کتابوں میں موجود ہے۔ امت مسلمہ کے علماء کہتے علی کے مقابل 3 جنگیں ہوئی، آنے والوں کی خطائیں اجتہادی تھی۔
اچھا ذرا خطا اجتہادی کی تعریف کیجیے. خطا اجتہادی کی تعریف یہ ہے کہ ضروریات دینی میں اجتہاد کر کے اگر بندہ غلطی کر جائے تو غلطی پہ 1 ثواب ہے، غلطی نہ کرے تو 2 ثواب. لیکن وہ بہرحال کوشش کیا ہے، نیت تھی، کوشش کی اور کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا تو اس کو کوشش کا 1 ثواب ہے. یہ ہے خطا اجتہادی. اب میں اگر پوچھوں اگر جنگ صفین میں علی شہید ہو جاتے تو کیا علی کے قاتل کو خطا اجتہادی کا ثواب ملتا؟ اور اگر علی کے قاتل کو خطا اجتہادی کا ثواب ملتا تو پھر ابن ملجم پہ لعنت کیوں ہے؟ یہاں لوگوں نے بچانے کی کوشش کی، ان کی اپنی مجبوری ہے، میں وہ مجبوری جانتا ہوں، وہ مجبوری ہے، وہ مجبوری بہرحال حقیقتاً وہ مجبوری. اور لوگوں نے بیان کیا بھائی ہم کیا کریں، ہم نے دین جن سے لیا ہے وہ علی کے مقابل میں آئے، ہمارے پاس تفسیر ہے ان سے جو علی کے دشمن ہے، ہمارے پاس روایت ہے ان کی ہے جو علی کے مقابل میں آئے. تو لہذا ہماری مجبوری ہے، ہماری مجبوری ہے. ہم اس کی تعویل کرتے مگر مصطفیٰ نے ہر مجبوری کو ہٹا کے کہا تم اپنی مجبوریوں کا بہانہ لے کر علی کے مقابل میں تلوار نہ لاؤ. علی سے لڑنے والا مجھ سے لڑنے والا، من سب علی فقط سب علی، جس نے علی کو گالی دی، علی کو برا کہا، اس نے مجھے برا کہا. اور پھر شام کے 70,000 منبروں سے جب علی کو برا کہا جا رہا تھا تو مسجدوں میں جمعہ کے خطبے میں وہ علی کو برا نہیں کہا جا رہا تھا، مصطفیٰ کو برا کہا جا رہا تھا. سیرت الانبیاء میں مولانا اسلم قاسمی نے ترجمہ کرتے ہوئے اس روایت کو لکھا کہ ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خط لکھا معاویہ میں نے سنا ہے کہ تم منبروں سے علی کو برا کہتا ہے، معاذ اللہ ان پہ لعن کرتا ہے، انہیں برا کہتا ہے. تو میری بات سن، جب تم منبروں سے علی کو برا کہتا ہے تو علی کو نہیں کہتا، اللہ کی قسم تو رسول اللہ کو برا کہتا ہے. یہ بی بی ام سلمہ کا ام المومنین کا خط ہے جو بتا رہا ہے علی کو برا کہنا نبی کو برا کہنا. لیکن کیا کریں، حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ باتیں چھپ رہی ہیں، یہ باتیں مسلسل چھپ رہی ہیں تو چھپیں گی کیسے؟ تو چھپ رہی ہے تبھی تو پڑھی بھی جا رہی ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں، سب کے معاملے میں ہمیں کمپرمائز ہے، علی کے معاملے میں ہم کسی سے زہرا کے حق میں ہم کسی سے کمپرمائز نہیں کرتے، حسین کے غم اور عزاداری اور شہادت کے مسئلے میں ہم کسی سے کمپرمائز نہیں کر سکتے. علی کا فیصلہ علی کے مقابل میں جو آئے غلط، مصطفیٰ نے کہہ دیا غلط. کیوں؟ علی مال حق والحق مال، علی حق کے ساتھ حق علی کے ساتھ. اتنا ہی نہیں، اگر اتنی بات ہوتی تو بات کچھ تھی. فرمایا پالنے والے حق کو ادھر موڑ دے، حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائیں. ہر محدث حق کا تابع، ہر مولوی حق کا تابع، ہر قاری حق کا تابع، سارے فرقے حق کے تابع. یہ پوری امت حق کے پیچھے پیچھے چلے اور حق جس کے پیچھے چلے اس کو علی کہتے ہیں. حق جس کے پیچھے چلے. اللہ کے نبی نے دعا کی، یا تو یہ کہو کہ معاذ اللہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں، یہ کہہ دے تو کافر ہو گئے. اگر نبی کوئی امتی یہ کہہ دے کہ رسول اللہ کی دعا قبول نہیں تو کافر ہو جائے. سرکار نے دعا کی اللہ حق کو ادھر موڑ جدھر علی موڑ جائے. اب جب علی جس طرح موڑ جائے اس طرح تھا. اور پھر پہچانوایا، ایک ایک کا نام موجود ہے تاریخ میں. لوگ لکھ کے برے نہیں ہوتے، ہم کہہ کے برے ہوتے.
ایک ایک کا نام موجود. زبیر ابن عوام کو بلا اور کہا کہ تم علی سے محبت کرتے ہو, علی کے ساتھ بڑا ہنسنا بولنا ہے. کہا ہاں یا رسول اللہ, میرا بھائی ہے, ہمارے خاندان, ہم لوگ سب ہاشمی. تو کہا کہ ہاں اس دن سے ڈرنا جب تم علی کے مقابل میں آؤ. تو کہا کیا ایسا بھی دن آئے گا کہ میں علی کے مقابل آؤں؟ کہا کہ بس اس دن سے ڈرتے رہیں. کبھی خاتون سے کہا کہ دیکھو اس مقام سے ڈرنا جہاں حباب کے کتے تم پہ بھوکے, اگر بھوکے تو سمجھ لینا کہ تم علی کے. سرکار دو عالم میں تو چہرے سامنے لا دیا, یہ ہے, اور تنبیہ بھی کی. دیکھو اس وقت تم غلطی کرو, دیکھو تم بھی غلطی کرو. اور اس کے بعد علی سے کہا, علی مہلت دیتے رہنا, دیتے رہنا, دیتے رہنا, یہاں تک کہ وہ وقت آئے گا کہ جب مہلت نہ ہو تو میرا فیصلہ ہے کہ میں نے تلوار روکی تھی, تم تلوار چلا دی. علی نے تلوار چلائی. اور پھر یہاں حق کو دیکھنا ہے, رشتوں کو تو دیکھنا نہیں. محمد بن ابی بکر ادھر ہے, بہن ادھر ہے. محمد بن ابی بکر ادھر, بہن ادھر. لیکن جب جنگ کا اختتام ہوا, پیر کاٹے گئے ان کے, ہودج سے بی بی زمین پر افتادہ ہوئی, گر پڑی. فوری علی نے کہا جاؤ محمد اپنی بہن کو سنبھالو. حضرت محمد ابن ابی بکر آگے بڑھے, اپنی بہن کا ہاتھ تھاما, اور یہ باد رسول کون مجھے چھوڑا, کہا پہچانا نہیں, میں آپ کا بھائی محمد ہوں. آئے پہچانا نہیں, میں آپ کا بھائی محمد ہوں. عرب کی حمیت یہ ہے کہ جب خون خون سے ہاتھ ملاتا ہے تو خون میں خون کی کھچاوٹ ہوتی ہے, لیکن ایسا نہ ہوا. سراسمی کا عالم تھا, گھبراہٹ کا عالم تھا. کہا کون؟ کہا میں آپ کا بھائی محمد. یہ میدان دنیا ہے, یہاں رشتے نے رشتے کو نہیں پہچانا تو قیامت میں کیا پہچانے جائے گا؟ قیامت میں کیا پہچانے جائیں گے؟ یہ محمد بن ابی بکر کون ہے؟ خال المومنین ہے, مومنین کے ماموں. لوگوں نے حاکم شام کو کہا خال المومنین. ارے وہ اگر خال المومنین ہے تو حضرت محمد بن ابی بکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ علی والے تھے, انہیں چھپایا گیا. باتیں تو بہت کچھ سامنے آئیں گی, تاریخ ہے, حقیقت ہے, دنیا جھٹلا نہیں سکتی. بس یہ کہتے کہ چھوڑیے اس دور کی باتیں, اس دور پہ ختم ہو گئی. تو پھر اس دور کی باتیں اس دور میں ختم اگر ہو گئی ہے تو پھر واقع کربلا ہی بیان نہ کرو, کیونکہ واقع کربلا کیا ہے؟ انہی چیزوں کے نتائج کا نام تو ہے جو بعد میں بیان ہوگی انشاءاللہ. تو آپ یہاں پہ یہ غور کر لیجئے کہ سرکار نے چہرے پہچانوائے تاکہ تم علی کے مقابل میں آؤ گے, تم علی کے مقابل میں آؤ گے. اپنی بیوی سے کہا کہ تم پہ حواب کے کتے بھوکیں گے تو تم سمجھ لینا کہ تمہارا شمار ظالموں میں ہے اور تم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے. اور وہاں سے گزرنا تو پناہ مانگنا اللہ کی بات ہے. یہ تو اللہ کے نبی نے پہچانوایا. وہ کون سی جگہ ہے جہاں نہیں پہچانوائی؟ معاویہ کے گروہ کو پہچانوانا تھا تو فرمایا یا عمار تقتل قتلۃ الباغیہ. اے عمار, اے عمار, حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی 92 سال کی عمر میں 92 ایئرس علی کی حمایت میں تلوار اور بھالا لے کے میدان میں کھڑے ہوئے. لوگوں نے کہا آپ کی پتلی پتلی پنڈلیاں, 92 سال کی عمر ہے, آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ علی کی محبت میں سب سے آگے رہوں. جمل میں بھی آپ نے تقریر کی اور پھر اس میں لوگوں کو حق بتایا, صفین میں دی. عمار ابن یاسر کی شہادت سے پہلے لوگ لکڑی کی تلواریں لے کے کھڑے ہوئے.
تاکہ مسلمانوں کے دو گروہ ہیں، اس میں کون حق پہ کون باطل پہ کیسے فیصلہ ہو، لہٰذا ہم کھڑے رہیں گے مگر لکڑی کی تلوار لیں۔ جیسے ہی عمار ابن یاسر کی شہادت ہوئی اور شہرت ہوئی، عمار شہید ہو گئے، تو وہ تمام لکڑی کی تلواریں پھینک کے لوہے کی تلواریں لے کر کے آ گئے کہ یا علی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ مصطفیٰ نے کہا کہ عمار کو قتل کرنے والا گروہ باغی ہوگا، مصطفیٰ جس کو باغی کہے وہ کبھی رضی اللہ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا مصطفیٰ نے باغی کہا، آپ کو باغی کہنے میں شرم آ رہی، آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رضی اللہ، یہ کیا کلین چٹ جس کو جی چائے دے دیں گے، جس کو جی چائے کلین چٹ نہیں دیا جائے گا۔ اور یہی بات ہے کہ جب لوگوں نے جا کے کہا، علامہ جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں، لوگوں نے جا کر کے حاکم شام سے کہا کہ عمار مارے گئے اور لوگ علی کے فوج میں بھرتی ہو رہے، کہہ رہے کہ عمار کی شہادت دلیل ہے علی اکبر۔ معاویہ نے کہا کہ اچھا تو میں کیا کروں، علی خود لے کر کے آئے تھے عمار کو، اگر علی عمار کو نہ لاتے عمار شہید نہ ہوتے۔ مولا کائنات کو پتا چلا تو علی مرتضیٰ نے کہا ہاں اس سے کہہ دو رسول اللہ حمزہ کو خود لائے تھے، تو کیا حمزہ کی شہادت نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں، حمزہ کی شہادت دلیل حق ہے، تو پھر عمار کی شہادت کا مذاق کیوں؟ حدیث رسول سامنے آنے کے بعد سر تسلیم جھکا دیتے تو رضی اللہ ہوتے، حدیث رسول کا جب مذاق ہو جائے تو اب کہاں سے اللہ کی رضامندی ملے؟ اور یہ وہ تو اوپن چیپٹر ہے جو اتنا اوپن ہے کہ اس پہ کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ جب لوگ خود ہی کہتے ہیں کہ تینوں جنگوں میں علی حق پر تھے، جب علی حق پر تھے تو حق کے مقابل میں باطل ہے۔ اب ہم اس کے آگے کچھ نہیں کہتے، فیصلہ تو سبھی کا ہے، مگر علی نے یہ 3 جنگیں لڑ کے اللہ کے نبی پر جو الزام قائم ہو سکتا تھا کہ آپ نے منافقین کو نہیں مارا، ارے بھائی وہ علی کے مقابل میں غلطی سے آگئے، غلطی سے 16,000 مسلمان شہید ہو گئے، اور غلطی ایک دن میں نہیں ہو رہی ہے، جنگ روز ہو رہی ہے اور غلطی پہ غلطی ہو رہی ہے، اور اس میں اجتہاد ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ اجتہاد قلم سے ہوتا ہے، اجتہاد زبان سے ہوتا ہے، یا خنجر و تلوار سے ہوتا ہے، لیکن یہ سب بچانے کی صورتیں تھی، بچائی گئی۔ اب بعد میں پھر وہی سلسلہ چلا، اب وہ جو اموی سلسلہ چلا جس نے تاریخ کے دھارے کو بدل دیا، اسلام اور مسلمان ایک دوسرے کی ضد بن گئے۔ اب پھر وہ اسلام بدنام ہوا جو مسلمانوں کے ہاتھ سے ختم ہوا، کعبہ مسلمانوں کے ہاتھ سے ڈھایا گیا، مسجد نبوی مسلمانوں کے ہاتھ سے استبل بنی۔ تو یہ جو واقعات تاریخ میں ہوئے اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ لعنت اللہ پر ہے کہ نہیں ہے؟ جو اصحاب مصطفیٰ کو قتل کرے وہ کون ہے؟ جو مسجد نبوی کی توہین کرے وہ کون ہے؟ جو مدینے کی توہین کرے وہ کون ہے؟ جو مدینے والوں کو ڈرائے وہ کون ہے؟ جو مدینے کی توہین 1400 برس کرے اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہے، جو آج کر رہا ہے اس پہ بھی۔ تو شان علی مرتضیٰ یہ وہ ہے جسے اللہ نے کتاب کا علم دیا، اور اسی جنگ صفین کا ایک واقعہ کہ جس کا موڑ یہ ہے کہ جنگ صفین کے ایک مقام پر جنگ صفین سے نکلے علی، جنگ صفین سے نکل کر جب نینوا کی جانب آئے تو وہاں آنے کے بعد آپ کو بکری کی مینیاں نظر آئیں،
اور وہیں پہ مشک کی خوشبو بھی نظر آئی۔ اب وہاں اس زمین پر آپ اترے اور کافی دیر تک روتے رہے۔ اور صاحب نے پوچھا یا امیر المومنین رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ یہ نینوا ہے، یہاں میرا حسین قتل ہو، یہ نینوا ہے، یہاں علی مصطفیٰ قتل ہو۔ وہ مٹی کو سونگنے لگے تاکہ یہی وہ مٹی ہے جس میں خوشبو ہے، میرے بیٹے کے قتل ہونے سے پہلے اللہ نے یہاں کی زمین میں خوشبو بسا دی، یہ حصہ جنت کا حصہ، یہ ٹکڑا جنت کا ٹکڑا۔ میں اس لیے کہتا ہوں عزیزو، اسلام یہاں تک یوں ہی نہیں پہنچا، زین العابدین کے قدموں سے چلا۔ اور امام زین العابدین تو خیر امام تھے، رجل تھے، مرد تھے، بڑی عمر تھی۔ آپ کا 4 سالہ بیٹا محمد باقر بھی پیدل پیادہ چھوٹے چھوٹے قدموں میں چھالے پڑے۔ باپ اپنے قدموں کے چھالوں کو کیسے سکھائے اور اپنے بیٹے کے پیروں کے چھالوں سے کیسے سکھائے۔ اس قیامت کی منزل سے مولا گزر گئے۔ وہ وقت آیا کہ جب ظالم نے علی مصطفیٰ کو قید و بند میں رکھا، جس کی محبت جہنم سے آزادی ہے اس ذات کو قید خانے میں ڈال دیا۔ اور وہاں قیدیوں کے درمیان یہ ہوتا تھا، آج کل بھی ہوتا ہوگا، قدیم زمانے میں ہوتا تھا کہ لوگ قیدیوں کو جا کر کے کچھ پھل دیتے تھے، کوئی کپڑے دیتا تھا، ہوتا یہ تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ شام کا ایک شخص آیا اور اس نے جیلر سے کہا کہ میری بچی کی سالگرہ ہے، اس کی عمر 4 سال ہے، میں اپنی بچی کی سلامتی کے لیے قیدیوں میں کپڑے بانٹنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے جائیے۔ اس نے قیدیوں میں کپڑے بانٹے۔ 2 قید خانے تھے، اس کے بیچ میں درمیان میں تھوڑا سا اندھیرا تھا اور ایک چھوٹا سا قید خانہ تھا۔ باپ بچی کو لیے ہوئے آگے بانٹتا ہوا چلا، لیکن بیٹی نے ہاتھ کھینچا۔ باپ آگے بڑھا، بیٹی کھینچ رہی ہے۔ کہا بیٹے کیا بات ہے؟ کہا بابا ادھر آئیے۔ کہا کیا ہے؟ تاکہ یہ 2 زندانوں کے بیچ میں ایک اندھیرے کی طرح راستہ ہے اور اس میں ایک اجالا نظر آ رہا ہے۔ اس اجالے میں مجھے نظر آ رہا ہے کوئی چھوٹی سی بچی بیٹھی جس کا دامن جلا ہوا ہے، ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے جس کا گریباں چاک ہے، ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے جس کے کان زخمی ہے، ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی ہوئی ہے کہ جس کے آنسوؤں سے اس کے چہرے پر پتھر کی طرح نشان بن گئے، اس کے کپڑے پھٹے۔ بابا چلو اس بچی کو ایک کپڑے دے دیں۔ باپ نے غور کیا، آگے بڑھا، ایک شخص آیا تھا، ادھر کہاں جا رہے؟ کہا کہ نہیں وہ بچی قیدی ہے، میں اپنی بچی کی سلامتی کے لیے کپڑے لے جا رہا ہوں تاکہ اسے دے دوں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں یہاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں ممانعت ہے۔ تو کہا کہ نہیں، مجھے خدا کا واسطہ اس بچی کی دعا مل جائے گی، میری بچی کی زندگی رہ جائے گی، میں اپنی بچی کا صدقہ نکال دوں۔ تو خیر اس کو رحم آیا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ، مگر تم باہر کھڑے رہو، بچی دے گی۔ کہاں یہی ہوگا۔ بچی کپڑے لے کے آگے بڑھی اور سلام کیا۔ بی بی نے والے کا سلام کہا، اور کیا بات ہے، تو کون ہے، یہاں کیوں آئی ہو؟ تاکہ میں آپ کو دیکھ کے آئی ہوں، آپ اسیر ہو، قیدی ہو، مگر چہرہ چاند کی طرح دمک رہا ہے، لگتا ہے تم اس جگہ کی نہیں ہو تو میری عمر کی، میرے بابا نے میری سالگرہ کی، میری سلامتی کے لیے کپڑے دیے، میں چاہتی ہوں کہ تم اسے پہن لو، میرے لیے دعا کرو۔ کپڑوں کو دیکھا، ایک چیخ مار کے آواز کہا یا جدہ یا رسول اللہ، اب اس امت کے لوگ اپنے بچوں کا صدقہ ہم کو دے رہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ اس کے باپ نے آواز کو سنا، سن کر کے کہا بچی تمہاری آواز میں بڑا درد ہے، مگر تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟
کہ یا جدہ یا رسول اللہ، کہا کہ تو ہمیں نہیں جانتا، کہا کہ یہ مت کہنا، رسول اللہ کے تم سے جد نہیں ہے، وہ تو حسین کے نانا ہے، کہا کہ تو ہمیں جانتا، کہا نہیں میں حسین کی بیٹی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں کہ جسے کفن بھی نہ ملا، میں اپنے لیے لباس کیسے لوں، اور ہم پہ صدقہ حرام ہے۔ یہ سننا تھا کہ اس نے منہ پہ تماشے لگائے، تاکہ ہم تو سمجھتے تھے یہاں باغی ہیں، لیکن یہاں تو آل مصطفیٰ ہے، یہاں آل رسول ہے۔ وہ رونے لگا، اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی میں نیت بدل دیتا ہوں، میں نیت بدل دیتا ہوں، میں یہ صدقے کے طور پہ نہیں دیتا، تحفے کے طور پہ دیتا ہوں، تاکہ تیرا تحفہ بھی قبول نہیں ہے۔ جہاں ہم تجھ سے تحفہ قبول اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے چچا نے ہمیں جو یہ کرتا پہنایا تھا یہ ہمارے لیے کافی ہے، چچا عباس کے بعد اب مجھے کسی کا کرتا نہیں چاہیے۔ عزیزو، وہ 4 سالہ بچی جس کے کان زخمی تھے، شام غریبہ آگ کے شعلوں میں جلتے ہوئے خیموں سے نکلنے پر جس کا دامن جلا ہوا، وہ بچی اپنے وطن مدینہ جانے کی تمنا میں شام میں رہ گئی، شام کے قید خانے میں دم توڑ دیا، یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ ایک زمانہ بعد میں علم الہدا کے دور میں ایک مرتبہ بادشاہ کے خواب میں، علم الہدا کے خواب میں شہزادی آئی کہ سید مرتضیٰ میری قبر میں پانی آ گیا، میری لاش کو ہٹاؤ اور پانی کو نکالو۔ خواب آیا، خواب بادشاہ کو سنایا گیا، بادشاہ نے کہا آپ سید ہیں، چلیے چل کے آپ ہی کچھ کرے۔ آئے، سید مرتضیٰ نے آنکھ پہ پٹی باندھی، اپنی آنکھ پہ پٹی باندھی کہ میں حسین کی شہزادی کو گناہگار نگاہیں نہیں دیکھ سکتی ہے، وہ اہل رسول ہے، میں سید ہوا تو کیا ہوا لیکن میں کہاں اور شہزادی کا۔ آنکھ پہ کپڑا لگا کر کے، آنکھ پہ پٹی باندھ کر کے شہزادی کے لاشے کو اٹھایا، پانی کو نکلوایا، اور جب لاشا رکھ کے نکلے باہر اتنا گریا کیا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے کہا سید مرتضیٰ نے تمہاری آنکھ پہ پٹی تھی، تم بے ہوش ہو کے کیا دیکھا؟ کہ ذری سی پٹی ہٹی تھی، میں نے دیکھا کہ بچی کے کان ابھی تک زخمی ہے، میں نے سوچا ہائے شمرے ملور، حسین کی بیٹی پہ ظلم کر گیا۔ حسین کی بچی کہتی رہی ارے میرے چچا عباس نے جو بالیاں پہنائی ہے، ارے ظالم لے گیا، اے بابا میرا کوئی پرسانے آ گئی۔ علم الہدا نے کہا اتنے صدیوں بعد بھی آج بھی خون چہرے پر ہے، آج بھی گال زخمی ہے، ہائے شہزادی، ہائے حسین، ہائے فاطمہ کی اولاد، ہائے رسول اللہ کا کنبہ کہ امت نے کتنا ظلم کیا۔ اللہ والے تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے بجز غم حسین کے، جب تک زندہ ہے اپنی توحید خالی سرکار دو عالم کا ختم نبوت اور علم تعریف کی امامت و ولایت کے عقیدے کو زندہ رکھ، نبی و آل نبی کی شفاعت نصیب فرما، اور امام زمانہ کی ظہور تاجیل فرما، وصل عالم الذین ظلم ایام العالمین۔ اے حسین اے حسین اے حسین اے حسین، دے رہی تھی یہ مقتل میں زہرا کے بین، اے حسین اے حسین، ہلکا بنا لو۔ مومنی جب بچھاتے ہیں فرش عزا، مومنی جب بچھاتے ہیں فرش عزا، مومنی جب بچھاتے ہیں فرش عزا، مومنی جب بچھاتے
قلب مجروح کو میرے ملتا ہے چین، اے حسین 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 اے حسین۔ معصوم سکینہ کے لبوں پر یہ صدا ہے، 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 بے جرم کشمیر مجھے مار رہا ہے، معصوم سکینہ کے لبوں پر یہ صدا ہے، معصوم سکینہ کے لبوں پر یہ صدا ہے۔ اے بھائی ذرا دیکھو قیامت کی گھڑی ہے، امت میرے نانا کی میرے پیچھے کھڑی ہے، امت میرے نانا کی میرے پیچھے کھڑی ہے، آج تماچوں سے میرا نیلا ہوا ہے، معصوم سکینہ کے لبوں پر یہ صدا ہے، معصوم سکینہ کے لبوں پر یہ صدا ہے، پہنچاتے ہیں کس جرم پہ یہ مجھ کو اذیت، میں چل بھی نہیں سکتی مجھے ہوتی ہے زحمت، میں چل بھی نہیں سکتی مجھے ہوتی ہے زحمت، دامن میرا جلتے ہوئے خیموں سے جلا ہے، معصوم سکینہ کے لبوں پر یہ صدا ہے، معصوم سکینہ کے لبوں پر یہ صدا ہے، مقتل میں میرے بابا کا نام شاب کفن ہے، سہما ہوا یہ کرب و بلا کا سبھی بن ہے، سہما ہوا یہ کرب و بلا کا بن ہے، سہما ہوا یہ کرب و بلا کا سبھی بن ہے، سہما ہوا یہ کرب و بلا کا سبھی بن ہے، میں کیسے کفن دوں میرے سر پر نہ ردا ہے، معصوم
سکینہ کے لبوں پر یہ صدا ہے، معصوم سکینہ کے لبوں پر یہ صدا ہے۔ آ جائے مجھے موت میرے حق میں دعا کر، بیمار برادر سے بہن کہتی تھی رو کر، بیمار برادر سے بہن کہتی تھی رو کر، اے بھائی تیری بہن پہ ہر سانس سزا ہے، معصوم سکینہ کے لبوں پر یہ صدا ہے، معصوم سکینہ کے لبوں پر یہ صدا ہے۔ جلاد نے پھینکا ہے میرے سامنے پانی، ہے آخری منزل پہ میری تشنہ دہانی، ہے آخری منزل پہ میری تشنہ دہانی، میں کیسے کہوں تجھے سے بہت صبر کیا ہے، معصوم سکینہ کے لبوں پر یہ صدا ہے، معصوم سکینہ کے لبوں پر یہ صدا ہے۔ سجاد یہ کہنے لگے معصوم سے رو کر، میں ساری جفا دیکھ رہا ہوں میری خواہر، میں ساری جفا دیکھ رہا ہوں میری خواہر، اس تیری صدا سے میرا دل بیٹھ رہا ہے، معصوم سکینہ کے لبوں پر یہ صدا ہے، احسان سکینہ سے یہ کہنے لگے سجاد، کوئی نہیں آئے گا یہاں کرنے کو امداد، کوئی نہیں آئے گا یہاں کرنے کو امداد، احسان سکینہ سے یہ کہنے لگے سجاد، کوئی نہیں آئے گا یہاں کرنے کو امداد، کوئی نہیں آئے گا یہاں کرنے کو امداد، جو ہے اسی جملے پہ بس نوحہ لکھا ہے، معصوم سکینہ کے لبوں پر یہ صدا ہے، بے جرم خطاش میرے مجھے مار رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے امام مظلوم 7 ربیع الاول امام بارگاہ آزاد نگر میں ایک مجلس سکینہ دریا سکینہ در پر ہیں سب بیبیاں جنہ سے ہو گئے در پر ہیں سب بیبیاں جنہ سے ہو گئے
بیووں نے ہے کر لیا عزم دشت نینوا، تڑپاتی ہے آج کو یاد شام کربلا، لیکن تیرے منتظر اب تک ہے زین الما، زینب اور کلثوم کی سن کر فریادوں فغاں، زینب اور کلثوم کی سن کر فریادوں فغاں، سن کر فریادوں فغاں، سکینہ ادھر آ سکینہ، سکینہ ادھر آ سکینہ، سکینہ ادھر آ سکینہ، سکینہ ادھر آ سکینہ، تجھ کو ہے صدمہ سوا تو نے لاکھوں غم سہے، تجھ کو ہے صدمہ سوا تو نے لاکھوں غم سہے، تیرے جسم پاک پہ آدھا کے درے لگے، چلی رہتی تھی صدا تو ظالم کے خوف سے، تیرے دل میں رنج ہے گوہر تیرے چھن گئے، تجھ کو فوج شام سے دلواؤں گی بالیاں، تجھ کو فوج شام سے دلواؤں گی بالیاں، دلواؤں گی بالیاں، سکینہ ادھر آ سکینہ، سکینہ ادھر آ سکینہ، سکینہ ادھر آ سکینہ، سکینہ ادھر آ سکینہ، اب تجھ پر شمرے نہیں درنا برسائے گا، اب تجھ پر شمرے نہیں درنا برسائے گا، ابن جدلم خیر سے یثرب تک لے جائے گا، بیگوں کا یہ قافلہ مقتل میں بھی جائے گا، سینہ تیرے باپ کا پھر تجھ کو مل جائے گا، کیسے ملنے کے لیے جاتی ہیں سب بیویاں، کیسے ملنے کے لیے جاتی ہیں سب بیویاں، جاتی ہیں سب بیویاں، سکینہ ادھر آ سکینہ، سکینہ ادھر آ سکینہ، یا بنیا الیہ الیہ یا سکینہ، سکینہ ادھر آ سکینہ، سکینہ ادھر آ سکینہ، میں چل کر عباس کو ساحل سے بلواؤں گی، میں چل کر عباس کو ساحل سے بلواؤں گی، اب تک ہے تشنا دہن پانی بھی پلواؤں گی، رکھ اپنے دل میں یقین اکبر سے ملواؤں گی، میدان سے میں ڈھونڈ کر اصغر کو بھی لاؤں گی، پھر تیری آغوش میں ہوگا تیرا بے زبان، پھر تیری آغوش میں ہوگا تیرا بے زبان، ہوگا تیرا بے زبان، سکینہ یا سکینہ، سکینہ ادھر آ سکینہ، سکینہ ادھر آ سکینہ، سکینہ ادھر آ سکینہ، تو کہتی تھی شام شاعر جاتے ہیں کہاں، تو کہتی تھی شام کو شاعر جاتے ہیں کہاں، میں کہتی تھی یہ چلے اپنے اپنے آشیاں، حسرت جانے کی وطن رکھتی تھی دشناداں، زندہ سے فرصت ملی چل تو بھی اپنے مگاں، تیرا ہے تیرے لیے یثرب کا یہ کارواں، تیرا تیرے لیے یثرب کا یہ کارواں، یثرب کا یہ کارواں، سکینہ ادھر آ سکینہ، سکینہ ادھر
आ सकीना सकीना इधर आ सकीना सकीना इधर आ सकीना। हाँ जिंदानी शाम के घर से देती है सदा, हाँ जिंदानी शाम के घर से देती है सदा। सुन ले मेरी लाडली उड़ता है तेरा फटा, वादा तेरा रहमन मुँह में है डूबा हुआ। आकर जद में आग के दामन भी है जल गया, तुझको फौजे शाम से दिलवाऊंगी बालियां, तुझको फौजे शाम से दिलवाऊंगी बालियां, दिलवाऊंगी बालियां। सकीना इधर आ सकीना सकीना इधर। हाँ सदा आज मंगल।